ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے خیر و شر کا مجموعہ بنایا ہے. اس انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے. اس کی آزمائش یہ ہے کہ یہ خیر کو غالب کرے اور شر کو مغلوب کرے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ جس کا وزن بھاری ہوگا تو وہ عیش و عشرت والی زندگی گزارے گا، رضا اور پسندیدگی والی زندگی بسر کرے گا. عیش اور عشرت کی زندگی میں ہوگا، وہ آرام اور آسائش کے ساتھ وہ رہے گا. اور جس شخص کا وزن ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہیہ اور آپ کو پتہ ہے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ وہ حاویہ ایک آگ ہے جو تپائی گئی ہے، جو گرم کی گئی ہے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے خیر کو غالب کرے اور اپنے شر کو مغلوب کرے. یہی آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم نے دنیا میں تم کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ اللہ آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستے بتلا دیے، خیر کے راستے بھی بتلا دیے، شر کے راستے بھی بتلا دیے. اب کون انسان اپنی مرضی سے خیر کے راستے کو اپناتا ہے اور غلط راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ رکھی ہے اور اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. ان آزمائشوں میں جو شخص کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق وقت کو گزارتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کے لیے سرخروئی ہے
دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی میں تو اس کے لیے سرخروئی ہے ہی۔ اسی طرح کہ انسان اپنے اندر خیر کے مادہ کو پیدا کرے، شر سے اپنے آپ کو بچائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، پرہیز میں رکھے، یہ ضروری ہے کہ انسان دوسرے کے حقوق کو ادا کیا کرے۔ یہ ہماری جو زبانیں دوسروں کے خلاف چلتی ہیں اور دوسروں کی غیبت اور چغلی کرتی رہتی ہے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو قلبی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر دشمنی اور عداوت پلنے لگتی ہے اور پھر لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ان برائیوں کا خوگر ہو کر کے اپنے دل کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل غیبہ، اے اللہ کے نبی غیبت کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کو ایسے انداز سے یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے اور اسے پتہ چلے تو اسے ناپسند ہو، اچھا معلوم نہ ہو۔ یہ غیبت ہے۔ جو اس کی ناپسندیدگی کی چیز ہے وہ بات آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے کہہ دی تو یہ اس کی غیبت کرنا ہوا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ کیا وہ بات بھی کہ اس بھائی میں وہ بات ہے، وہ عیب ہے، وہ برائی ہے، میں اس عیب کو اور اس برائی کو بیان کر رہا ہوں تب بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے فقط بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، امی عائشہ کے واقعے کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان تھا، اللہ کی پناہ کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان تھا جو ان پر لگایا گیا۔ تو ایک آدمی نے کسی غلط عمل کو نہ کیا ہو یا اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہے اور کسی نے اس خرابی کو اس کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو اس نے اس پر بہتان باندھا۔ تو غیبت تو یہ ہے کہ اس شخص میں وہ خرابی ہے اور پیٹھ پیچھے آپ نے اس خرابی کو بیان کر دیا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ خرابی نہیں ہے اور آپ نے اس خرابی کو اس کی طرف مڑ دیا، اس خرابی کو اس کی طرف آپ نے منسوب کر دیا تو پھر یہ بہتان ہے۔ اب کون آدمی ہے جس میں کچھ خرابی نہیں ہے؟ خود ہی انسان ہے کہ انسان تو دونوں چیزوں کا خوگر ہے، اس کے اندر فرشتوں والی صفت بھی ہے اور اس کے اندر نفس کا مادہ بھی ہے اور شیاطین کا عمل دخل بھی ہے۔ تو کون انسان ہے جو برائی سے پاک ہے؟ ہر ایک میں عیب ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ آدمی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اور اسے بیان کرنا شروع کر دے؟ پھر جناب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو کیا اس کی اصلاح اس طرح ہوگی کہ آپ بیٹھ کر کے دو آدمی مل کر کے یا دوسروں کے سامنے آپ اس کا ذکر کریں، اس طرح اس کی اصلاح ہوگی؟ اگر آپ کو اصلاح کی اتنی فکر ہے تو آپ محبت سے اس کے پاس جاتے اور جا کر کے اس کے سامنے اس کی جو کمی ہے، اس کا جو عیب ہے، اسے آپ محبت سے بیان کرتے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے۔ غیبت تو یہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور دوسروں کے سامنے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی خرابی کو ظاہر کر رہے ہیں تاکہ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو، آپ اس کا نقصان چاہ رہے ہیں۔
آپ نے اس کی اصلاح نہیں سوچی۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا من نصح اخاہ سرا فقد زانہ ومن نصح اخاہ علانیۃ فقد شانہ، کہ جس نے اپنے بھائی کی اصلاح کی کوشش کی چپ کے تنہائی میں، سرگوشی کی اس کے ساتھ، اور تنہائی میں اس کے عیب کو اس کے سامنے بیان کیا اور اس کو اس عیب کو ظاہر کر کے بتا دیا اس کے سامنے، اور تنہائی میں یہ چیزیں اس کے سامنے کی، تو امام شافعی نے فرمایا اس نے اس کو مزین کر دیا، اور جس نے اس کے عیب کو علانیہ کھولا، دوسروں کے سامنے بیان کیا، تو اس نے اس کو مزید خراب کر دیا۔ وہ تو تمہارا دشمن ہوگا، تمہارے در پہ آزار ہوگا، تم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے طعنہ دینا اور ایک ہے غیبت کرنا، دونوں منع ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ طعنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں کوئی برائی ہے، سامنے آیا تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی تم تو ایسے ہو، یہ طعنہ دینا ہوا۔ تو طعنہ دینا بھی منع ہے، خاص طور سے اگر کسی نے کسی سے کسی غلط کام کا صدور ہوا ہو اور اس نے اس غلط کام پر توبہ کر لی ہو، پھر اسے عار دلانا اور اس کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا اس کے منہ پر طعنہ دینا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی وہ تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں عار دلانے والے؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو عار دلائی تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بھائی کو تو بچا لے اور اس کو اس عیب میں مبتلا کر دے۔ اس لیے طعنہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بے دھڑک آدمی ہوں، جو ہوتا ہے میں منہ پہ بول دیتا ہوں، جو ہوتا ہے میں تو منہ پہ بولتا ہوں۔ تو بھائی منہ پہ تو بولتے ہیں، لیکن آپ کس لیے بولتے ہیں؟ آپ دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے، سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی تحقیر کی وجہ سے آپ کہتے ہیں، نصیحت کے زاویے سے آپ نہیں کہتے۔ حالانکہ نصیحت کے زاویے سے آپ کو کہنا چاہیے، اور نصیحت کا زاویہ یہ تھا کہ اسے آپ تنہائی میں بلاتے اور بلا کر کے محبت سے اسے سمجھاتے کہ یہ چیزیں ہیں آپ کے اندر، ان چیزوں کی آپ اصلاح فرما لیں۔ المؤمن مرآۃ اخیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اسے اطمینان سے بتا دے۔ جس طریقے سے آدمی آئینے کے سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ کون سا عیب ہے، ٹھیک اسی طریقے سے خود اپنے طور پر انسان کو اپنے عیب کا پتہ نہیں چلتا، کوئی دوسرا مسلمان بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اس بھائی میں یہ عیب ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ اب آئینے کو یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ آئینہ شور مچاتا ہے، بلکہ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو آئینے نے چپ چاپ اسے بتا دیا کہ تمہارے چہرے پہ یہ کالک لگی ہوئی ہے، شور نہیں مچایا اس نے۔ تو نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں بلا کر کے اس کی اصلاح کی فکر کرے، تب اس نے اس کو مزین کیا اور اس کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کی۔ تو طعنہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں تو جری ہوں اور میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں تو منہ پہ یہ بات کہہ دیتا ہوں اور میں نے فلاں کو منہ پہ یہ بات کہہ دی سب کے سامنے، تو یہ رسوا کرنا ہوا، یہ رسوا کرنا ہوا، یہ ذلیل کرنا ہوا، یہ طعنہ دینا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
بڑی خرابی ہے، ویل ہے، ویل۔ ویل ایک تو مطلب یہ ہے کہ بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک خاص جگہ کا نام ہے، بڑی خرابی ہے، یعنی ویل ہے جہنم کی وہ جگہ ہے اس شخص کے لیے۔ ہمزۃ اللمزہ، کہ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے اور طعنہ دیتا ہے۔ ہمزہ پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے، لمزہ اور رو در رو طعنہ دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے اور ویل کی دھمکی ہے اس کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جس کے اندر یہ خرابی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے اور مال کی محبت میں اسے بار بار گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اس کا یہ جو عمل ہے، اس کی یہ جو برائی ہے اور اس کے اندر مال کے جمع کرنے کی یہ جو صفت ہے، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ خود ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کا مال اور اس کی عادتیں اور یہ خصلتیں اس کے ساتھ کب تک رہیں گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، اور حطمہ اس کو آگے اللہ نے بیان کیا، وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو پتا ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ حطمہ حتمن کے معنی آتے ہیں کہ اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی اس چیز کو توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دے گی، ختم کر دے گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جو چیز ڈلے گی اسے توڑ پھوڑ کر کے فنا کر دے گی اور ختم کر دے گی، ایسی جگہ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ آگ کی وہ جگہ ہے جسے اللہ نے خود روشن کی ہے، اللہ نے اس آگ کو خود جلایا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جس آگ کی صفت یہ ہے کہ انسان وہاں پہنچے گا اور جسم میں لگنے کے ساتھ ہی اس آگ کی تپش اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ آگ کی تپش اس کے دل تک پہنچ جائے گی، اور پھر آگے بیان کیا، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور اس جگہ میں اس کو لے جا کر کے بند کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہانڈی کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے اور ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس شخص کو اس میں ڈال کر کے بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں یعنی وہ جگہ ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے ستون ہوں گے، ان میں ان کو باندھ دیا جائے گا اور باندھ کر کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا، اور آگ کے بڑے بڑے شعلے اور شرارے اٹھیں گے اور اس کے دل تک پہنچ کر کے جس طرح میزائل اور گولے داغے جاتے ہیں اس طریقے سے ان کے دلوں کو داغا جائے گا اور مارا جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے چونکہ یہ اپنی غیبت سے، اپنی عیب جوئی سے اور اپنی طعنہ دینے کی صفت سے یہ دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے، اس لیے خاص طور سے ان کو دلوں کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھے۔ کف لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ علماء فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا سائز اور زبان کا جو حجم ہے وہ تو ذرا چھوٹا ہے، سائز بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑھا ہوا۔ آپ نے ایک بات زبان سے نکالی
اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ بعض مرتبہ اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے، اور یہی زبان ہے کہ کوئی بندہ اس زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرماتے ہیں۔ تو زبان کو انسان کنٹرول میں رکھے، لہذا دوسروں کی غیبت کرنا اور اس کو مشغلہ بنا لینا اور مجلسوں میں بیٹھ کر کے گپ بازی کرنا اور دوسروں کے سلسلے میں گفتگو کرنا، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے۔ الغیبت حرام، بعض روایتوں میں ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اور خطرناک ہے۔ اس لیے آدمی کو غیبت سے بچنا چاہیے، دوسروں کا ذکر ہی نہ کرے۔ آدمی کیا ضرورت ہے دوسروں کا ذکر کرنے کی؟ اب اگر کوئی شخص دوسروں کا ذکر آپ کے سامنے کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں سننا، ہمیں نہیں سننا، اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ اور اگر مشکل ہو اٹھنا، کچھ ایسی مجبوری ہے، دوست یار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پھر آپ جب وہ ذکر خیر کر لیں کسی کے بارے میں تو آپ یہ کہہ دیں کہ ارے بھائی ان کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت اچھے آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ماشاءاللہ داد و دہیش بھی کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک آدمی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے تو یہ سنا ہے۔ اب یہ اس کی تردید ہو گئی، یہ ایک طرح سے اس کی تردید ہو گئی، اور ان کے دل پر بھی ایک بات آئی کہ نہیں یہ صفت بھی اس کے اندر ہے، تو ایک بندے میں خرابی بھی ہو سکتی ہے، اچھائی بھی ہو سکتی ہے، تو اچھائیاں بھی، تو آپ تو صرف خرابیاں ہی خرابیاں بیان کر رہے ہیں، اچھائیاں اور جو خوبیاں ہیں اسے بھی تو آپ بیان کریں۔ علماء فرماتے ہیں جس نے اس انداز کو اختیار کیا اور اس کی تعریف کر دی مجلس میں اور اس کی اچھائی کو بیان کر دیا، وہ اس گناہ میں شامل نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس جب کوئی شخص غیبت کرتا تو ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ملتے تھے، آ کر کے کسی کی کچھ کہنا شروع کی تو حاجی صاحب سر جھکا کر کے سن لیتے، سننے کے بعد کہتے کہ بھائی آپ کی تو ساری باتیں غلط ہیں، آپ کی تو ساری باتیں غلط ہیں، اس لیے کہ کسی شخص کے حوالے سے کوئی چیز ثابت ہونے کے لیے کم از کم 2 آدمی ہونے چاہیے، آپ تنہا بیان کر رہے ہیں تو غلط ہے، شہادت ہوئی نہیں پوری، لہذا یہ بات غلط ہے۔ اور بعض بزرگ تو ایسے تھے کہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی غیبت ان کے سامنے آدمی کر سکے۔ خیر، اگر آدمی نے کسی کی غیبت کی تو غیبت ایک ایسی برائی ہے اور ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ بھی ہے اور حق العباد بھی ہے۔ اب یہ ضروری ہے اس انسان کے لیے کہ توبہ کرے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اے اللہ جو میں نے فلاں کی غیبت کی اور اس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی، اے اللہ میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک تو توبہ کرے، دوسرے اس شخص سے جا کر معافی مانگے۔ اب معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے سامنے آپ جا کر کے کہیں گے کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی ہے مجھے معاف کر دو، تو وہ اور غصے میں آ جائے گا کہ تم نے میری غیبت کی، تم کون ہوتے ہو غیبت کرنے والے؟ تو اس کا کچھ طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ جا کر کے ان سے محبت کی 2 بات کریں، بات کرنے کے بعد آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہم ایک انسان ہیں، آپ بھی ہیں، اور ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں اور ایک محلے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ہمارے حقوق کچھ آپ کے اوپر ہیں، آپ کے حقوق کچھ میرے اوپر ہیں، تو زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے اگر ہمارے حقوق، اگر آپ کے حقوق میرے اوپر کچھ ہوں اور میں اسے ادا نہیں کر سکا یا میں نے حق تلفی کی ہو تو آپ اللہ واسطے مجھے معاف کر دیں۔ بڑی آسان ترتیب ہے۔ اب وہ فوراً کہے گا کہ ہاں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کر دیجئے، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح سے انسان کی معافی تلافی بھی ہو گئی اور جو گناہ اسے ملا تھا وہ گناہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے آدمی معافی کرانے کی کوشش کرے۔ اور جس کی غیبت کی اگر اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا،
اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے جا کر کے معافی تلافی کر سکیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کرے، استغفار کیا کرے، اور اس کے لیے صدقہ خیرات کیا کرے، اور یہ نیت کرے۔ بعض صدقہ خیرات آدمی اس لیے کیا کرے کہ اے اللہ میرے اوپر جو اہل حق کے حقوق ہیں، میں نے کسی کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہی یا غیبت کہی ہے، ان لوگوں کا حق میرے اوپر ہے، اے اللہ میں ان کے نام سے یہ صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کا ثواب ان تک پہنچا دیجئے، اور اس کا ثواب آپ اتنا بڑھا دیجئے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے اپنا حق نہ مانگے، بلکہ یہ جو ہم نے صدقہ ان کے حق میں کیا ہے، یہ صدقہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ اسی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمارے حق کو وہ معاف کر دیں۔ اس نیت سے آدمی کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، اور یقیناً اس نیت سے جب آدمی کرے گا تو پھر حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں اللہ جمع فرما دیں گے کہ اس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گا۔ ورنہ ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لیس عنده درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسے کوڑی نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے، کنگال ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس نے سارے اعمال کیے، روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، دیگر صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن دوسروں کے حقوق کو وہ لے کر کے چلا آیا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی زمین دبائی، کسی کی حق تلفی کی ہے، اور کل قیامت کے دن وہ سارے حق والے جمع ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اللہ اس کے نام اعمال سے ان کو نیکیاں دیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اہل حق رہ جائیں گے اور اس کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ اہل حق کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ان کے سر پر ڈال دو۔ بیچارہ نیکیاں کر کے لے گیا تھا، نیکی کی پوری گٹھر اس کے پاس تھی، پورا نام اعمال بھرا ہوا تھا، ان برائیوں کی وجہ سے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے اب اس شخص کی حالت یہ ہو گئی کہ نیکی برباد اور گناہ لازم۔ اب اس کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا کنگال یہ شخص ہے، یہ ہے محروم القسمت۔ تو حقوق کو آدمی کو معاف کرانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہ عادت ہی کیوں بنائے کہ دوسرے کا ذکر کرے گا، مجلس جمائے گا تو پھر اسی طریقے کی باتیں کرے گا، دوسرے دوستوں کی، ساتھیوں کی، دوسرے لوگوں کی، کسی باپردہ خاتون کے سلسلے میں کوئی تبصرہ کرے گا۔ اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ولا تحسسوا، کسی کے پیچھے نہیں لگے آدمی، جاسوسی کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اس ٹوہ میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ یہ سب تو قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ لہذا یہ سب صفتیں انسان چھوڑ کر کے اپنے عمل کو دیکھیں۔ انظروا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انظروا فی دنیاکم الی من کان دونکم، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور اس طریقے سے عمل میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک نمبر کی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس گندگی کو کرے ہی کیوں، اور اس گناہ کا وہ مرتکب ہی کیوں ہو۔ اس عادت کو چھوڑنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اپنے نفس پر مشقت ڈالنی پڑے گی۔ کسی کی برائی اگر آپ سے ہو گئی، غیبت ہو گئی، تو اس نفس کی اصلاح آپ یہ کریں کہ اس کے سامنے جا کر کے بعض مرتبہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی اور بے خیالی میں نے کر دی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک دو مرتبہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی کہ بھائی ایک تو غیبت کرو اور پھر جا کر کے معافی مانگو، سامنے والے سے رسوا ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، تو دوسرے کا ذکر ہی نہیں کرے گا،
آدمی اپنے کام سے کام میں لگا رہے گا، اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو حقوق کی معافی کی کوشش کروائے۔ بڑے حضرات اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں اس کو ادا نہ کر دے یا ان سے معافی نہ مانگ لے۔ ایک بہت بڑے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شبلی رحمہ اللہ، بہت پائے کے عالم تھے۔ نہاون کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے یہ بادشاہ تھے، اس علاقے کے۔ لیکن پھر اللہ نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی اور انہوں نے بادشاہت چھوڑ دیا اور سوچا کہ بس اس دنیا میں کچھ نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اس کے لیے چلے گئے وہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے یہاں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت نے کہا کہ میاں آپ تو آ گئے ہیں یہاں پہ اور خلوص دل سے آپ آئے ہیں، لیکن چونکہ آپ بادشاہ رہ چکے ہیں اس علاقے کے تو آپ کے ذمے بے شمار لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ان حقوق کو معاف کرا کر کے لوگوں سے آپ آئیں۔ چونکہ طلب سچی تھی اس لیے یہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں اعلان ہو چکا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی ہے اور وہ نکل گئے ہیں کہیں۔ جب اس علاقے میں پہنچے ہیں تو کچھ نوجوانوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے کہ جس نے بادشاہت چھوڑی تھی اور اس نے یہ کہا تھا اور ایسی سی بات کی تھی اور میرا فلاں حق اس نے مارا تھا۔ اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی نے لنگی پکڑی اور کسی نے کرتا پکڑا اور کسی نے سر پکڑا اور اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ اس کے بعد پہلے کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے پٹائی کی، کسی نے دھوپ میں کھڑا رہنے کو کہا، یہاں تک کہ ان حقوق کی معافی میں 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور پھر ان کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ جتنے اہل حق تھے میں نے ان کے پاؤں پڑھ کر کے اور میں ان کے پاس جا کر کے میں نے معافی تلافی کروا لی ہے۔ واپس حضرت جنید بغدادی کے یہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تزکیہ ایسا فرمایا تھا کہ پہنچتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کو خلافت دے دی۔ تو انسان اس وقت تک ولی کامل نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے حقوق اپنے اوپر رکھے ہوئے ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آدمی حقوق سے اپنے آپ کو بچائے کہ دوسرے کا حق اس کے اوپر نہ رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بادشاہ تھے اور بادشاہت انہوں نے چھوڑی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میرے دل پر ایک کیفیت ہوئی اور میں مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں جا کر کے ہم نے نماز پڑھی، کافی دیر تک میں نماز پڑھتا رہا، اور جب بشاشت نہیں رہی تو ٹھنڈی کا زمانہ تھا، سونے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک طرف کو میں لیٹ کر کے یوں پلٹ کر کے میں نے چٹائی اور جو دری تھی وہ اپنے اوپر میں نے موڑ لی۔ ابھی نیند نہیں لگی تھی مجھے کہ کچھ نورانی صورت والے لوگ آئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ کون اچھے لوگ ہیں، کون ولی کامل ہیں۔ اس طرح کا مذاکرہ ہونے لگا تو ایک ان میں سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اور آدمی تو نہیں سن رہا ہے؟ کہاں، وہ تو ابراہیم کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ادھم کا بیٹا یہاں پہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ یہ بزرگ بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، لیکن اس نے تو بغیر اجازت کے فلاں کی کھجور کھا لی تھی، وہ حق اس کے اوپر باقی ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اور واقعہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کھجور خریدی تھی کسی دکان سے، ایک کھجور نیچے گر گئی تھی، انہوں نے سمجھا کہ میرے حصے کی کھجور گری ہے، حالانکہ وہ دکاندار کی کھجور تھی، انہوں نے اسے اٹھا لیا، اٹھا کر کے کھا لیا، ان کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اس ایک کھجور کی وجہ سے ان کو وہ ولایت اور وہ اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے اور اس دکاندار کے پاس گئے اور جا کر کے معافی مانگی، تب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم بن ادھم بنا دیا۔
اس لیے نیک بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے، اللہ کا مقرب اور متقی بننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو. اگر کوئی حق رہ گیا ہو تو اس حق کو ادا کرے اور اس سے معافی تلافی کرا کر کے اور بری ذمہ ہو کر کے اللہ کے سامنے آئے. اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو قبول بھی فرمائیں گے اور اپنے نیک بندوں میں اسے شامل فرمائیں گے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کے درپے نہ ہو اور دوسروں کی غیبت اور چغلی اور لگاؤ بجھاؤ اور دوسروں کے سلسلے میں تبصرہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. خود کو درست کرنے کی اور خود کا تزکیہ کرنے کی اپنے آپ کو سوچے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اونچا نہ دکھاؤ، اللہ جانتے ہیں کہ کون اونچا ہے اور کس کا تزکیہ ہوا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی فکر سے غافل نہ ہو اور دوسروں کی فکر نہ چھوڑے، اس معنی کر کہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن علانیہ نہیں بلکہ چپکے سے اور آہستہ سے اور محبت کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مظاہر علوم سہارنپور کے حضرت مولانا صادق صاحب جو ہر سال آتے ہیں اور اتفاق سے اس سال وہ رمضان المبارک میں تشریف نہیں لا سکے تھے. حضرت شیخ یونس صاحب اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ جہاں درس دے چکے ہیں وہاں سے حضرت مولانا تشریف لاتے ہیں. آج تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مظاہر علوم سہارنپور کے لیے آپ سے جو ہو سکے اس ادارے کا خصوصی تعاون فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.